ہے میں تمام پاکستان کی عوام، تمام پاکستان کی یوتھ، خواتین، ہم سب پارلیمنٹیرینز کے بہاف پہ ایک اسٹرانگ پروٹیسٹ رجسٹر کرتی ہوں پولیس بروٹیلٹی کے خلاف. اور یہ کیونکہ بجٹ کا سیشن اس میں زیادہ نہیں بات کروں گی، بٹ آپ اس ایوان کے توسط سے یہ بات سارے پاکستان میں گونجنی چاہیے کہ ہم ابھی زندہ ہیں. یہ آپ ہماری یوتھ کے ساتھ نہیں کر سکتے. Second protest which I will register, Honourable Speaker, is against one of our members from the opposition. Yesterday, she spoke about Minister of State Zartaj Gul Sahiba and her mistakes on national television. It is absolutely fine to criticize our entire cabinet, our entire government on our lack of performance. However, what is absolutely unacceptable for an uneducated woman parliamentarian, or educated for that matter, to say filth about a fellow female parliamentarian, and then to link that filth to our Prime Minister by calling him handsome or otherwise. ہر انسان کی شکل اللہ کی تخلیق ہوتی ہے. آپ اپنی ذاتی رائے اپنے گھر میں رکھا کریں. آپ اس ایوان کی عزت کی بات کرتی ہیں تو آپ اپنی عزت کروائیں اور ہم سے اپنی عزت کروائیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اور ہم اس پہ چپ نہیں بیٹھیں گے. آپ بے شک پرانے پارلیمنٹیرین ہو، 10 دفعہ آ چکے ہوں، کسی کو یا وزیر اعظم پہ یا کسی خاتون پہ یا کسی ممبر پہ ذاتیات پہ ہم پروٹیسٹ کریں گے. کیونکہ اکثر ایسی باتیں ہو جاتی ہیں. 21 دفعہ اس بجٹ کی سپیچز میں پرائم منسٹر کی ذات پہ اٹیک کیا گیا ہے. تو ہم گورنمنٹ ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ برداشت کی باتیں نہیں ہیں. شکریہ. اس کے بعد میں بجٹ پہ آتی ہوں. جناب اسپیکر، میری بجٹ سپیچ کوئی مختلف نہیں ہوگی باقی ممبران سے. جو ایک چیز مختلف ہوگی وہ صرف یہ ہوگی کہ میں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اپوزیشن کی تقاریر کی بھی کروں گی اور کنسٹرکٹیو کرٹیسزم اپنی حکومت کی بھی کروں گی. کیونکہ اگر ہم نیا پاکستان ہیں تو ہمیں یہ پورا حق ہے کہ ہم اپنی بھی غلطیوں کو ایکنالج کریں اور اس کی تصحیح کی کوشش کریں. جناب اسپیکر، 2-3 باتیں آج ہوئی جو حقائق پہ مبنی نہیں تھیں اور میں ان کی ذرا کلیریفیکیشن کروں گی. آنریبل راؤ اجمل صاحب نے زراعت کی بات کی. انہوں نے اسپیکر صاحب کی جو اسپیشل کمیٹی ہے ایگریکلچر پروڈکٹس کی، اس پہ بجٹ کے حوالے سے بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ کمیٹی 1.5 سال سے کچھ نہیں کر رہی. میں ان کو تھوڑا سا یاد دلا دوں کہ پرسوں ہی ہم نے ایک دن میں یعنی 24 گھنٹے میں انٹیریئر منسٹر کے ساتھ مل کے مینگو ایکسپورٹرز کے جو مسائل تھے کابل بارڈر پہ، تافتان بارڈر پہ، وہ ہم دونوں کروا دیے. اسی طرح PIA جو ہمارے مینگو ایکسپورٹرز کی ایکسپورٹ کو روک رہا تھا، ان سے مذاکرات کر کے غلام سرور صاحب کے ساتھ 24 گھنٹے کے اندر ہم نے سولوشن ڈھونڈ دیا. تو گزارش ہوگی ممبران سے کہ جب آپ اس ایوان میں بیٹھے ہوں حقائق کا زیادہ استعمال ہو اور یہ ڈرامیٹک تھیاٹریکل جو باتیں ہوتی ہیں یہ ریکارڈ ہوتا ہے، یہ سب پبلک ریکارڈ ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ کس کمیٹی میں کیا ہو رہا ہے. دوسرا جو ضروری بات ہے، میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے وزیر اعظم کے خلاف بات کی آنریبل ممبر احسن اقبال صاحب نے کہ جی یہ باہر جا کے پاکستان کی بدنامی کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو رہا ہے. یہ میں نے اپنے پچھلے سال کی بجٹ سپیچ میں بھی کہا تھا اور اس سال میں بھی یہ کہوں گی کہ کاش لوگ اخبار پڑھتے سوائے نیوز کے اور ڈان کے. بلومبرگ میں آیا تھا اگست 2018 میں کہ جی پاکستان، لبنان، ایجپٹ، یہ تمام ملک دیوالیہ ہونے والے ہیں کیونکہ آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ان کو کچھ نہیں لگتا یہ ہر لیول کو کراس کر چکا ہے. سو کائنڈلی جب بات کرتے ہیں اس ہال میں، دوبارہ میں ریکویسٹ کروں گی سینئر ممبران سے، عزت دار ممبران سے، کہ آپ سے تو ہم سیکھنے کے لیے آئے تھے. اور اگر آپ ہی غلط بات کریں گے تو آپ جس سگنلنگ کی بات کرتے ہیں کہ جو دنیا سگنلنگ پہ چلتی ہے، بزنس کانفیڈنس پہ چلتی ہے، دنیا سچ پہ چلتی ہے. جناب اسپیکر، اگر آپ کو لگتا ہے کہ IMF، ADB دنیا آپ کو نہیں دیکھ رہی تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے. آپ کی فگرز دنیا کے پاس آپ سے پہلے پہنچی ہوتی ہیں. یہ واحد گورنمنٹ ہے جس نے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کو فائنانس منسٹری سے الگ کر کے ڈیولپمنٹ کو دے دیا، صرف اس لیے کہ فائنانس منسٹری میں ہسٹوریکلی فگرز فج ہوتے تھے، جو نمبر آپ کو پسند آتا تھا آپ وہ لگا دیتے تھے. سو کائنڈلی جو اس حکومت کی کوتاہیاں ہیں اس کو پوائنٹ آؤٹ ضرور کیجیے گا، لیکن جو ہماری پازیٹیوٹی ہے، جو ہم نے اس ملک میں تبدیلی لائی ہے، اس کو اگر آپ اکنالج نہیں کرتے تو اس کو جھوٹ مت کہیے. جناب اسپیکر، تھوڑی سی کچھ باتیں کرونا پہ، کیونکہ یہ کرونا بجٹ ہے اور کرونا بجٹ مجھے نہیں لگتا کہ بہت لوگوں کو سمجھ آئی ہے. آج IMF کی رپورٹ ہے اور وہ رپورٹ یہ کہتی ہے کہ آپ کا گلوبل $12 کھرب 12 ٹریلین ڈالرز کا گلوبل کرنچ ہوگا.
آپ اس کی صرف پرسنٹیج نکال لیں کہ وہ پرسنٹیج پاکستان پہ کتنی اپلائی ہوتی ہے، اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ 3 مہینے میں جو تباہی ہوئی ہے دنیا میں، وہ پی ٹی آئی لے کے آئی ہے کہ وہ پینڈیمک لے کے آئی ہے، وبا لے کے آئی ہے. نمبرز ادھر سے بھی ہو رہے ہیں، نمبرز ادھر سے بھی ہو رہے ہیں. اور یہ میں ضرور اکنالج کروں گی کہ جو ہمارے ینگ ممبرز آف دی اپوزیشن، جو ینگ ایم این ایز ہیں، انہوں نے بہت پازیٹیو سجیشنز دیے ہیں اور اس کا خیر مقدم کرتے ہیں. یہ ضروری ہے. پرانے پاکستان کو ختم ہونا ہوگا، اور ینگ پاکستان، نیا پاکستان، چاہے اپوزیشن میں بیٹھا ہے، چاہے ٹریجری میں بینچز ہے، ان کی ساری باتیں ویلکم. اور یہ میں ایک اور ان کو سجیشن دوں گی، کیونکہ جب جمہوریت لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے تو جمہوریت میں پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ شیڈو کابینہ بناتے ہیں، شیڈو چانسلر بناتے ہیں، شیڈو فارن منسٹر بناتے ہیں، شیڈو کامرس منسٹر بناتے ہیں، کہ آپ کی تنقید برائے تنقید کی جگہ ہمیں پازیٹیو تنقید ملے، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ملے، تاکہ اس کو کوئی فائدہ ہو عوام کو بھی. جناب اسپیکر، 66% آپ کے لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، دیہی علاقوں میں، اور جو آپ کی عوام شہروں میں رہتی ہے، جو غریب عوام ہے، جو اکنامک مائیگرنٹ ہیں، وہ آپ کا 80% بنتا ہے. تو یہ بجٹ ہم نے اشرافیہ کے لیے نہیں بنایا، یا ہم نے بزنس مین کے بنایا ہے، غریب کے لیے بنایا ہے، دہاڑی دار کے لیے بنایا ہے، زراعت والے کی بنایا ہے. تو کائنڈلی اپنی کرٹیسزم اس پہ رکھیے، اور ہم آپ کا ہر سٹیج پہ آپ کے ساتھ کوآپریشن کریں گے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری حکومت پہ جھوٹ تھوپا جائے، ہم اس کا جواب نہ دیں. جناب اسپیکر، کرونا سے پاکستان میں 2 قسم کے خطرہ آئے، اور پرائم منسٹر عمران خان نے پہلے دن سے بولا کہ مجھے زیادہ فکر ہے اکنامکس کی نہیں، گروتھ کی نہیں، مجھے صرف یہ فکر ہے کہ جو ہمارا آرڈنری پاکستانی ہے وہ کیا کھائے گا. اور وہ آپ سب نے دیکھ لیا. ایک طرف جی اشرافیہ ہے، ایک طرف مافیا، ایک طرف پلوامہ آیا، ایک طرف وبا آئی. ایک دفعہ اپوزیشن ہمارے ساتھ بیٹھ کے نہیں بیٹھی کہ ہم کیا بیٹھ کے بات کی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں اکٹھے. جو اشرافیہ ہیں وہ تو اپنے گھر میں 6 مہینے کا راشن اکٹھا کر کے بیٹھ سکتے ہیں. جب اسپیکر اپنے حلقے میں گئی اور لوگوں نے ہم سے ایک گلا شکوہ کیا کہ جی آپ ہمیں میتوں سے نہیں منع کر پائے، وبا کی دوائی تو ہے نہیں، نہ آپ ہمیں مسجدوں سے منع کر پائے، نہ آپ ہمیں شادیوں سے، یہ ہم نے کرنا ہے، یہ ہمارا کلچر ہے، ہم آپ کی وبا کو نہیں مانتے. اب یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے، یہ میں نہیں بدل سکتی، یہ کوئی پولیٹیکل بات نہیں ہے، حقائق ہے. اگر کوئی اپنے حلقے میں جائے، کراچی لاہور سے باہر نکلے، تو ان کو پتہ چلے کہ ان کے پاس ایک پیالی آٹا بھی نہیں ہوتا تھا. جس طرح سے اس احساس ایمرجنسی کیش پروگرام سے ہم نے لوگوں کو سٹاویشن سے اور مفلسی سے بچایا، یہ بندہ وہی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ جی پاکستان میں کوئی غربت سے نہیں مرا، جس نے کبھی غربت نہیں دیکھی، جس نے کبھی افلاس نہیں دیکھا. تو کائنڈلی اگر ایم این اے صاحبان اپنے اپنے حلقے میں جائیں گے تو شاید ان کو پتہ چل جائے کہ اس ملک میں ہو کیا رہا ہے. اور مجھ جیسی خواتین، جناب اسپیکر، یہ میں اپنی حکومت سے بھی گلہ کروں گی کہ جب ہم جا کے بات کرتے ہیں حلقے میں کہ جی ہم ریزرو ایم این اے ہیں، تو جواب آگے سے آتا ہے کہ جی ہمیں انگریزی نہیں آتی، ریزرو ایم این اے کیا ہوتا ہے. آپ اپنے مائنورٹی ایم این ایز، اپنے ریزرو ایم این ایز، ان سے آپ کام لیں، اور یہ حکومت وقت کا کام ہے. آپ تمام خواتین کو، تمام مائنورٹیز کو کام پہ لگائیں، اور یہی پینڈیمک وہ وقت ہے جو آپ دیکھیں گے کہ چاہے وہ اپوزیشن کی مائنورٹی ہو، اپوزیشن کی خواتین ہو، یا اس کی، یہ اس سے آپ فائدہ اٹھائیں. کیونکہ آپ کے لوگ انگریزی اردو ان کو سمجھ نہیں آتی ہے، وہ یا سندھی، پشتو، پنجابی، بلوچی بولتے ہیں. سو کائنڈلی اس ایوان سے نکل کے جو ریالٹی چیک ہے، جو ہمارے وزیر اعظم بار بار کہتے رہے ہیں، اس پہ جانا پڑے گا. جناب اسپیکر، بہت بات ہوتی ہے اکانومی کی، اور جی معیشت کو تباہی پہ ہم نے لا کے کھڑا کر دیا. جناب اسپیکر، اگر آپ مجھے اجازت ہے میں ہلکی سے آپ کو تھوڑی سی فگرز بتا دوں کہ 2008 میں کہاں تھے اور 2018 میں آپ کہاں تھے. آپ کی پاکستان سے جتنی ایکسپورٹس ہوتی رہی ہیں 2008 سے 18 تک، وہ لو ٹیک ایکسپورٹس تھیں. دنیا الیکٹرک کارز بنا رہی تھی اور آپ ہائیبرڈ پہ بھی نہیں گئے تھے. 2008 میں جب آپ کی گلوبل انویسٹمنٹ پاکستان میں جو ایف ڈی آئی آ رہی تھی وہ 3.7% تھی جی ڈی پی کا، 2018 میں وہ 0.7% پہ چلی گئی. 2008 میں آپ گلوبل لاجسٹکس میں 110 نمبر پہ تھے، 2018 میں 125 پہ آ گئے. 2008 میں دنیا کی ایکسپورٹس 18 سے لے کر ساؤتھ ایشیا کی ریجن میں 165% بڑھی. ویتنام لوگوں کو بڑا یاد آتا ہے کرونا میں، ویتنام کی ایکسپورٹس 590% بڑھی ہیں، پاکستان کی 55%. بات کرتے فائنانسز کی، جناب اسپیکر، آپ کی جو کرنچ چاہیے ایز آف ڈوئنگ بزنس میں، آپ 77 نمبر پہ دنیا میں تھے 2008 میں، 2018 میں 147 پہ آپ آ گئے. 76 پوزیشنز آپ نے لوز کی ہیں 10 سال میں.
اسٹیل مل کی بات کرتے ہیں جناب اسپیکر, ایمبیشن کی بات کرتے ہیں کہ جی آپ بجٹ کیسے پورا کریں گے, ریونیو کیسے کمائیں گے. میں ان سے یہ پوچھ سکتی ہوں کہ ہم تو ایمبیشس ہیں نا, ہمارے یہ گناہ ہے کہ ہم اوپر دیکھ رہے ہیں. آپ نے تو ماشاءاللہ 2008 سے 9 میں آپ کو اسٹیل مل ملا تھا 28 ارب سرپلس پہ, آپ اس کو 46 بلین لاس پہ لے گئے ایک سال میں. آپ کی تو ریورس ایمبیشن ہے, آپ کو تو ماشاءاللہ ملک تباہ کرنے کا آپ کا ایمبیشن تھا. جناب اسپیکر, جب بات کریں, میں ریکویسٹ کرتی ہوں اپوزیشن سے, ہم آپ کی ہر بات سنتے ہیں, ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے, لیکن فیکٹس پہ بات کریں, حقائق پہ بات کریں, کہانیاں نہیں. جناب اسپیکر, ٹیکسیشن کی بات کرتے کہ جی آپ لوگ ہم سے زیادہ قرضہ لیا. آپ کو پتہ ہے جناب اسپیکر ہم نے کیوں قرضہ لیا؟ پاکستان نے اس سال ان کی 2.7 ٹریلین قرضے کی ادائیگی کی ہے. اور کس قرضے کی؟ جس کا کچھ نظر نہیں آتا. روڈ بنائے, کہاں بنائے؟ بلڈنگز بنائی بلوچستان میں, آپ نے بنایا کیا؟ ذرا بلوچستان والوں سے تو پوچھ لیں, ان کو تو گیلے شپ کے ختم نہیں ہوتے اس ایوان میں. بتا دے بلوچستان میں, کے پی میں کیا کیا آپ نے؟ فیڈرل گورنمنٹ تو تھی نا, ٹھیک ہے, پی ٹی آئی تھی, بی اے پی تھے, بی این پی تھی. مجھے یہ بتا جناب اسپیکر کہ اس ہاں بجلی بنائے, بجلی کے پروجیکٹ لگائے. دنیا کی سب سے بجلی مہنگی اس وقت پاکستان میں, اس خطے میں. اس خطے میں 6 روپے یونٹ ہے بجلی, اور یہاں پہ 16 روپے یونٹ ہے. یہ ہم نے کیا. جب کریڈٹ لیتے ہیں تو سچ بھی تو بتائیں نا کہ قرضے آپ نے کہاں پہ لگائے ہیں. ہمیں تو نہیں نظر آتی ہے کہ کامیابی اپنے حلقے میں آپ نے لگائے ہوں گے. ایسے ایسے موٹر وے بنے ہیں کہ شروع ہوتے ہیں کہاں سے اور میرے گھر آ کے لگ جاتے ہیں. یہ موٹر وے ایسے بنتا ہے جناب اسپیکر. بات کرنی بہت آسان ہوتی ہے, لیکن اگر اس میں سچائی بیان نہ شروع کرے پھر ہم سے گلا ہوتا ہے کہ جی یہ اپوزیشن اور یہ کنٹینر سے نہیں اترتے. کنٹینر کی میں اگر ایک بات کروں, آج ایک اپنی حکومت کی کرٹیسزم کروں جناب اسپیکر, اس وقت 6,500 سے زیادہ افغانستان کا کنٹینر کھڑا ہوا ہے کراچی میں, اور افغان گورنمنٹ ہم سے ناراض ہے. اس ایوان کی توسط سے آپ سے جتنے آج فائنانس کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ کائنڈلی جو آپ کا کھلا عدو مبین دشمن تھا مودی کا انڈیا, بچر آف گجرات, اس کو تو آپ شادی پہ بلاتے تھے, اور ویسٹرن بارڈر کا آپ نے ایک دفعہ نہیں پوچھا کہ آپ کے ایکسپورٹ 0% گروتھ ہوئی ہے 5 سال میں. آپ ذرا افغانستان پہ دھیان دیتے, ایران پہ دھیان دیتے, یہ حال آج آپ کا نہ ہوتا. جناب اسپیکر, اینڈ میں صرف یہ کہوں گی کہ یہ ڈسپونڈنٹ اور ڈپریس لوگوں کا پاکستان نہیں ہے. جب پاکستان بنا تھا تو قائد اعظم کی مخالفت تمام دنیا نے کی, انکلوڈنگ ہماری جو ریلیجس جماعتیں تھیں. ان پہ فتوے آئے کہ یہ کافر ہے, یہ پاکستان بنا رہا ہے, یہ پین اسلامزم کو برباد کر رہا ہے. اسی طرح ہمارے وزیر اعظم پہ جو ان کے فتوے آتے ہیں نا, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انشاءاللہ نیا پاکستان بن کے رہے گا, پینڈیمک سے ہم نکلیں گے, ریزیلینٹ پاکستان ہے, کامیاب ہو کے دکھائیں گے انشاءاللہ. کوشش ہوگی کہ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, لیکن ان کو بھی قدم لینا ہوگا ہمارے ساتھ. شکریہ. بہت شکریہ جی. جی جناب.